السلام علیکم۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظہیر بھائی نے چشمہ کس خوشی میں چڑھا لیا۔ دراصل ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے لازمی سی گفتگو ہے، جس میں جس بھائی نے گفتگو کی ہے اس کے لفظوں کو کم از کم و بیش انہی لفظوں میں ادا کر کے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو ہے اور میں مخاطب بھی ہوں جناب محترم حبیب اکرم صاحب سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ملکی حالات پر جس طرح گفتگو کرتے ہیں اور جن لفظوں میں گفتگو کرتے ہیں وہ انہی کا شیوا ہے۔ نہایت عمدہ گفتگو، بہت اچھی گفتگو، اور اہل پنجاب ہوتے ہوئے اس قدر مسجع و کیا کہنا چاہیے مرقع گفتگو کرتے ہیں، اردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، آفرین ہے، بہت بہتر۔ اور میں اسی وجہ سے انہیں سنتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یقین رکھو کہ کسی کی گفتگو میں اسی لیے نہیں سنتا کہ اس میں مین میخ نکالوں نا۔ ہاں، اگر کوئی چیز مجھے ایسی نظر آئے جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے ٹکراتی ہو تو ضرور میں اس پر گفتگو کرتا ہوں نا۔ اپنے حبیب اکرم صاحب نے اس قسم کی گفتگو پہلے کبھی بھی نہیں کی۔ میں انہیں بہت عرصے سے کبھی بھی یہ کوئی بھی ٹی وی کا پروگرام کبھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ بھلا کرے عمران خان کا یہ تبدیلی تو کم سے کم آئی ہے کہ بھائی ہم جیسے باغی بھی اب ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں نا۔ اللہ جزائے خیر دے اسے اور اس کی مشکلات آسان کرے۔ انشاءاللہ سرخرو ہو کر نکلے گا وہ، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کی بات کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حبیب اکرم صاحب زیادہ تر گفتگو جو ہے سیاسی ماحول پر کرتے ہیں، مگر ان کا جو وی لاگ 51واں وی لاگ ہے، ان پر ان کی گفتگو آپ بھی جو میری گفتگو سنتے ہیں وہ وی لاگ دیکھیے گا ذرا نا۔ ان میں ان کی گفتگو بالکل ایک الگ طرز کی تھی، اور کیا کہنا چاہیے، اگر اس پر کیا کہنا چاہیے گفتگو کی جائے تو بہت کمزور اور بغیر غالباً دلیل کے گفتگو تھی ان کی نا۔ سب سے پہلے تو اس گفتگو میں انہوں نے کسی مفتی صاحب کا ذکر کیا، اس کے بعد کسی کمرے میں کوئی خوباں کے ساتھ ان کی تصویریں تھیں، اور وہ خوباں اب اپنے اللہ کے پاس جا چکی ہے، اللہ اس سے اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ اور ان کی 2 تصویریں بھی دے دی انہوں نے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے اس طرز عمل سے، اسی لیے یہ چشمہ لیا تھا میں نے نا، ان کی ملاقاتوں کے تعلق سے ہی اس ملک میں سماجی تبدیلیوں کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی سماج میں کس قسم کی تبدیلی آ رہی ہیں، اس قسم کے مولوی صاحب اور مفتی صاحب جب علل اعلان اپنے کسی سے بھی کمروں میں ملیں تو یہ ایک سماجی تبدیلی کا پتہ دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو حبیب اکرم صاحب ایسے مفتیان کرام جن کے یہ اعمال ہیں اور جن کے چہروں کا یہ تقدس اور ان کی جبہ و دستار کا یہ عالم ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کردار آنے تھے، اللہ کو معلوم تھا کہ کردار پیدا ہوں گے، اس نے اپنی کتاب میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ عربی اگر ٹیکسٹ پڑھوں گا بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، مگر تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ نے کہا جو کچھ انہوں نے یہ میرا علم حاصل کیا تھا میری آیتوں کا، اگر وہ ان آیتوں کے ذریعے چاہتے تو میں ان کے ذکر کو بلند کرتا، مگر وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے اور شیطان کے ساتھ ہو لیے، اور ان کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میری آیات کا علم تھا ان کے پاس، قرآن و سنت کا علم انہوں نے حاصل کیا، مگر اپنی لگامیں اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے۔ تو پھر فرمایا فَمَثَلُهُ، ان کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو ان کی مثال اس کتے کی طرح ہوگی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث،
کہ تم اگر اسے ڈانٹ کر ہڑش ہڑش کر بھگاؤ تب بھی اس کی زبان لٹکی رہے، اور تم اگر پیار سے اپنی زبان اسے اپنے پاس بلاؤ تب بھی اس کی زبان جو ہے لٹکی رہے۔ تو یہ ان کے القاب کتنے بھی ہوں، یہ اگر اس کیا کہنا چاہیے سماجی تبدیلی آ رہی ہے ان کے ذریعے ایسے ہی، تو اس کا میں نے بتا دیا کہ اللہ ایسی سماجی تبدیلی کے لیے کیا کہتا ہے۔ پھر آپ نے انہی کے لیے فرمایا کہ یہ ہے تو روایتی مولوی، مگر روایتی تنگ نظر طبقے سے تعلق کے باوجود ایک ایسے مذہبی نقطہ نظر کا ابلاغ کرنے لگے جو بہت سوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ یہ کون سا مذہبی نقطہ نظر ہے حبیب اکرم صاحب؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوٹلوں میں بلا کر لڑکیوں کے ساتھ فوٹو کھنچوانا اور دوسری طرح بھی ان کے ساتھ کچھ رکھنا، یہ کون سا مذہبی نقطہ نظر ہے؟ اسے آپ شیطانی نقطہ نظر تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے کون سے علم اور دلیل کی بنا پر اس قسم کے کردار جو ہیں ان کی حرکتیں مذہبی نقطہ نظر کہلائیں گی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں الحمدللہ، ایک مسلمان ہیں اور آپ کا دین سے الحمدللہ تعلق ہوگا، اس قسم کی گفتگو میں آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ بہت غیر مناسب اور بغیر دلیل کے استعمال کیے ہیں آپ نے یہ لفظ۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ ان کے قرب نے واضح کر دیا کہ پاکستانی معاشرہ مذہبیت کی جکڑ بندیوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں اگر 2 آدمی 10 آدمی یا 100 آدمی کوئی ایسی حرکت کریں جو ہمارے مذہب کی تعلیم کے خلاف ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ مذہبیت کی جکڑ بندیوں سے نکل رہا ہے۔ یہ کون سی آپ کے پاس دلیل ہے؟ کس طرح کا سیمپل آپ نے لیا کہ کروڑوں لوگوں کے ملک میں 1 آدمی یا 10 آدمی یا 100 آدمی یا 1000 آدمی ایون یا 1,00,000 آدمی بھی اگر کوئی عمل کریں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ مذہبیت کی جکڑ بندیوں سے نکل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو حبیب اکرم صاحب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بزور اپنا غلام اپنا بندہ نہیں بنانا چاہتا۔ وہ کہتا میری طرف سے آزادی ہے، تم میری حاکمیت مانو یا مجھ سے بغاوت کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، دونوں صورتوں میں تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بھگتاؤ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر جب اب تک آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ اگر آپ نے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اب آپ کسی آزادی کا تصور مذہب کے علاوہ آپ بھول جائیے۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھ لو یہ ہے ہمارا جو ہے کیا کہنا چاہیے منشور، یہ قرآن دیکھ لو، اس کی تعلیمات دیکھ لو، میرے جو نمائندے آئے تھے محمد علیہ السلام ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے بنائے ہوئے لوگوں کے ماڈل دیکھ لو، یہ میرا ماڈل ہے۔ اگر مجھ پر اعتبار کر کے آؤ گے تو پھر یہ مذہبی جکڑ بندی نہیں ہے، یہ میرا قانون ہے، پھر تمہیں اس بات پر عمل کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تو میرا اللہ ہے اور محمد میرے رسول ہیں، تب آپ نے اپنی خواہشات نفس سے ہاتھ اٹھا لیے تھے، ہینڈز اپ ہو گئے تھے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ مذہبیت کی جکڑ بندی ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے حبیب اکرم صاحب، اور مذہبیت کی جکڑ بندیوں کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جو قیود ہم پر لگائی ہیں، مسلمانوں پر لگائی ہیں، ان قیود کی حرمت کا خیال کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ کو یہ آپ کے فرمودات یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیے کہ ان ملاقاتوں سے لگتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ مذہبیت کی جکڑ بندیوں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے؟ اور ایک جگہ عجیب قسم کی باتیں کی آپ نے کہ اب ہمارا معاشرہ جو ہے نئے اخلاقی اصول سنیے،
نیا زمانہ نئے اخلاقی نظام کی تشکیل کر رہا ہے. میں قربان جاؤں میرے بھائی آپ کے اوپر نا. ہم یہ جو نظام میں نے بتایا جس پر ہم کلمہ سننے کے بعد ایمان لائے ہیں، اس کا اپنا ایک اخلاقیاتی قانون ہے، ایک اخلاقی نظام ہے. یہ کیا کہنا چاہیے، پہلی بات تو جو آپ نے کی، مذہبیت نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ دین ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اپنا اسٹرکچر ہے، اپنا ایک نظام ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اپنے اصول ہیں. یہ تہذیب 1400 سال سے زندہ ہے انہی اصولوں پر جس پر پہلے دن ہی قائم ہوئی تھی. اور ان اصولوں کی پاسداری کرنا ایک مسلمان کی ایمانیات کا حصہ ہے. اس کی تعظیم کرنا، اس پر عمل کرنا. اگر عمل نہ بھی کرے تو کسی مسلمان کے منہ سے آپ یہ نہیں کہو گے، نہیں سنیں گے آپ کہ ہم ایک نیا اخلاقی نظام تشکیل کر رہے ہیں. واللہ عالم. یہ گفتگو آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے، کہاں سے پڑھا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال آپ اپنے نقطہ نظر پر، یہی اگر آپ کا نقطہ نظر ہے تو بھلے اس پر رہیں آپ، مگر بات کرتے ہوئے یاد رکھیے یہ کہ یہ ضرور کہہ دیجئے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. ایک 25 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر اگر 2-4 اس قماش کے مفتی اگر نظر آ جائیں تو ان کے کردار کو آپ نے دلیل بنا کر پیش دیا کہ یہ مذہبی حلقوں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں اور ایک نیا اخلاقی نظام تشکیل ہو رہا ہے اور یہ مذہبیت کی جگڑ بندیوں سے نکل رہے ہیں. میرے بھائی اس قسم کی گفتگو اگر آپ کا یہ دائرہ کار نہیں ہے تو اس میں قدم رکھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قدم رکھیں تو پھر لفظوں کا چناؤ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. یہ گفتگو سن کر آپ کا جو وہ تو اسی جگہ قائم ہے جو آپ کا ایک صحافیاتی کیا کہنا چاہیے مقام ہے آپ کا، کیونکہ وہ آپ کی تعلیم ہے. مگر ایک مسلمان کی طرف سے اگر یہ گفتگو ہو، آپ جسے پڑھے لکھے انسان کی طرف سے، تو ایک دل کو دکھانے والی بات ہے. اگر کسی طرح کاش میری یہ بات آپ تک پہنچے تو اپنے نقطہ نظر پر ضرور کریں. جو میں نے کچھ کہا ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.